بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری بہو دوسرا بچہ جنم دے رہی تھی اور میں نے ابھی تک اپنی بہو کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہر وقت اپنی بیوی کو ٹوپی والے برقعے میں بند رکھتا، کہتا میری بیوی بہت نیک ہے، وہ کسی کے بھی سامنے نہیں آتی۔ میں ہر وقت سوچتی کہ بھلا بہو کا مجھ سے کیا پردہ، لیکن میرا بیٹا اسے میرے سامنے بنا برقعے کے نہیں آنے دیتا۔ یوں آج بہو نے دوسرا بچہ جنم دیا تو میں نے چپکے سے نرس کو کچھ پیسے دیے اور کہا میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں نے اس کا صرف چہرہ دیکھنا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس نے مجھے اندر بلایا۔ جو ہی میں نے بہو کا نقاب اتارا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری عجیب و غریب بہو میرے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بولی، امی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں آج اپنے جذبات کو مزید قابو نہ کر پائی تھی، اس لیے بولی ہاں چاہیے۔ وہ رک گئی اور بولی جی کہیے۔ میں بولی اپنے چہرے سے نقاب اتار دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بہو کی آنکھوں میں ڈر اتر آیا تھا۔ وہ اپنا ٹوپی والا برقع سنبھالتی ہوئی بھاگ کر میرے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر رہ گئی۔ نہ جانے محسن کو اس میں کیا نظر آیا تھا جو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ میری بہو کو رخصت ہو کر آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ محسن کام سے لوٹا تو اپنی بیٹی کو پیار کرنے لگا۔ اللہ نے اسے رحمت سے نوازا تھا۔ وہ بیٹی ہو بہو محسن پر گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ ایک بچہ تو ماں پر چلا جائے، تاکہ مجھے علم تو ہو کہ میری بہو دکھتی کیسی ہے۔ محسن میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی آپ نورین سے بار بار کیوں فرمائش کرتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا دے؟ میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ وہ مکمل پردہ کرتی ہے، نہایت پرہیزگار، پردہ دار اور نیک بہو ہے آپ کی۔ آپ نے ہی تو نیک بہو کی فرمائش کی تھی، بھول گئی ہیں کیا؟ میں دل ہی دل میں کڑہ کر رہ گئی تھی کہ توبہ ہے آج کل کی عورتوں سے، ذرا ذرا بات شوہروں کو جا کر بتاتی ہیں۔ میں چپ کر گئی تھی، کیونکہ میں نے ہی محسن سے کہا تھا کہ وہ جہاں مرضی شادی کر لے، جس لڑکی کو چاہے میری بہو بنا کر لے آئے، مگر اس میں صرف ایک خصلت ہونی چاہیے کہ وہ نیک سیرت اور پردے کی پابند ہو۔ محسن جب نورین کو بیاہ کر رخصت کر کے گھر لایا تو ٹوپی والے برقعے میں یہاں وہاں گھومتی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کبھار رحم آ جاتا تو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی۔ مجھے تو یہی شک تھا کہ نورین یہ سب مجھے متاثر کرنے کے لیے کرتی ہے، لیکن اگر یہ ڈرامہ ہی ہوتا تو اس پورے 1 سال میں کھل جاتا۔ اب بس بہت ہو گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس کی صورت دیکھ کر ہی رہوں گی۔ انہی دنوں میں مجھے محسن نے خوشخبری سنا دی۔ وہ بولا، امی نورین امید سے ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور ہر دم دعا کرنی ہے کہ تندرست اور صحت سلامت اولاد ہو۔ میں مسکرا دی۔ میں نے دل سے محسن کی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ شام ہوئی تو محسن کا فون مجھے آ گیا تھا۔ وہ بولا، امی آج شب میں کام کے لیے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی، آپ بس نورین کا خیال رکھیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی نورین بھی میرے پاس آ گئی اور بولی، امی محسن تو گھر نہیں آئیں گے، آپ ایسا کریں اپنی میڈیسن کھا کر سو جائیں، میں بھی آرام کرنے لگی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چلی گئی تھی۔ میں شام جلدی ہی سو جانے کی عادی تھی، کیونکہ آدھی رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ہر شب کی طرح جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی، باہر جا کر وضو کرنے لگی تو مجھے سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھی۔ میں بہو کے کمرے سے پاس سے گزری تو مردانہ آواز نے مجھے حیران کر دیا۔ نہ جانے رات کے اس پہر محسن آیا ہو۔ مجھے تو نیند میں کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی نماز میں مصروف تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا محسن ہی ہوگا۔ میں نے نماز ختم کی۔ جب سلام پھیرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس سے اٹھ کر جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا ہے۔ مجھے صرف کالی ٹوپی والا برقع نظر آیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ رات کے اس پہر میری بہو کہاں چلی گئی ہے؟ کہیں محسن اور نورین میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ میں جلدی سے اٹھ کر نورین کے کمرے کی جانب چل دی، لیکن نورین تو وہیں پر سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس نے اپنا چہرہ ڈام کر رکھا تھا، مگر محسن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک عجیب سے ڈر نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں باہر آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آج کے واقعے کے متعلق سوچتی رہی۔ نہ جانے مجھے یوں بیٹھے ہوئے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ فضا میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے محسن کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکا کر مجھ سے پیار لیا اور میرے ساتھ آ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں بولی، محسن تم ایک دفعہ آ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ نہ سمجھی سے بولا، امی کیا مطلب؟ میں تو کل شام کو گیا، ابھی لوٹا ہوں۔ میں ہنستی اور بولی، اپنی بڑھیا ماں کو پاگل مت بناؤ۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے نورین اور تمہارے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ پھر تم اٹھ کر باہر چلے گئے، مگر تم نے برقع کیوں پہن رکھا تھا؟ محسن میری باتیں سن کر ایک دم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔
ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہے، جبکہ میں حیران تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے گھر کے حالات بڑے ہی کشیدہ ہو گئے تھے۔ نورین کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گھسی رہتی، محسن سارا سارا دن کام پر رہتا۔ بس ایک ننھی پری کا ہی مجھ بڑھیا کو آسرا رہ گیا تھا، وہی اپنی شرارتوں کے ساتھ میرا دل بہلائے ہوئے تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا، لیکن نورین اور محسن کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی، اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی تو یہ دونوں زیادہ دن ایک دوسرے سے دور نہیں رہ پاتے، لیکن اس دفعہ کچھ اور ہی بات تھی۔ دوپہر ہوئی تو میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں حیران رہ گئی، مگر یوں ہی سوتی بنی رہی۔ ایک سیاہ برقع وجود پہنا میری بہو کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون ہے؟ کیا یہ اس رات والا شخص تو نہیں؟ مگر پھر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ میں نمازی پرہیزگاری عورت پر شک نہیں کر سکتی، کیونکہ میری بہو تو نہایت شریف اور پردہ دار تھی۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس سے اس بات پر اختلاف تھا کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، مگر میں اس بات کو بھی اس کی شرافت سمجھ کر چپ کر جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور قدم چلتی ہوئی اپنی بہو کے کمرے کی جانب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے سے میرے بہو کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑی دیر کھڑی رہی، تب مجھے مردانہ آواز میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی کہ نہ جانے میری بہو کن راستوں کی مسافر ہو گئی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب اگر بہو اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرتی تو میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے جلدی سے محسن کو فون ملا کر گھر بلا لیا تھا۔ ابھی 15 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ ثبوت تو ہاتھ سے ہی نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میرا بیٹا گھر آیا تو وہ بڑا پریشان سا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے آ کر میری خیریت معلوم کی تھی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے بہو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ محسن کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے بولا، کیوں امی؟ اس نے پھر سے کیا کیا ہے؟ میں ڈر گئی کہ کہیں محسن اپنی بیوی کو طلاق ہی نہ دے دے۔ ان دونوں کی ابھی تک تو صلح بھی نہیں ہوئی تھی۔ خیر جو کچھ بھی تھا، میں اپنے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ یوں تمہاری نیک اور پردے دار بیوی کے کمرے سے مجھے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ محسن کا رنگ لال پڑ چکا تھا۔ وہ چلانے لگا اور بولا، نورین ادھر باہر آؤ۔ نورین ڈری سہمی ہوئی سی باہر آ گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں ایک کپاہٹ بھی دیکھی تھی۔ محسن غصے سے بولا، امی کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے کمرے میں آج کون آیا تھا؟ نورین رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، امی جھوٹ تو مت بولے، میرے کمرے میں بلا کس نے آنا تھا؟ میری تو خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں تو آج سوئی ہی ہوئی تھی۔ محسن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں بولی، نورین تم آج سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم سے ملنے کون آتا ہے؟ نورین نے ایک دم سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ وہ بولی، امی اللہ کو جان دینی ہے، مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام مت لگائیں۔ آپ تو شروع دن سے ہی مجھے قبول نہیں کر پائی، اسی لیے میرے خلاف سازشیں کرتی پھرتی ہیں۔ محسن غصے سے اٹھا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا دیا تھا۔ میں بولی، ہاں نورین شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کرنا، تم جاؤ جا کر آرام کرو۔ محسن بھی مجھے دیکھتا رہ گیا۔ نورین چلی گئی تو میں بولی، محسن ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، یوں تو اس نے ہر دفعہ مکر جانا ہے۔ محسن نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ بہو سارا سارا دن گھر کے کام کرتی، بچے کی دیکھ بھال کرتی، میرا خیال رکھتی، حالانکہ خود اس کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی۔ میرا دل اس کے لیے دکھ سا جاتا۔ میں سوچتی رہ جاتی کہ آخر حقیقت ہے کیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری بہو کا پیٹ بڑھتا گیا، لیکن آج تک میں اس کی شکل و صورت دیکھنے سے محروم تھی۔ ایک روز بڑی شدید بارش ہو رہی تھی۔ محسن بھی کام والی جگہ پر پھنس چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ذکر میں مصروف تھی جب میں نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہی برقع پوش میری بہو کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر محسن کو فون کیا۔ وہ بولا، امی میں راستے میں ہی ہوں، بس 5 منٹ تک گھر پہنچتا ہوں۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برقع پوش اب بھی تمہاری بیوی کے کمرے میں ہی ہے۔ بارش اب رک چکی تھی۔ محسن اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بڑی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ آخر بات کیا ہے جو میرا بیٹا یوں زارو قطار ہو رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ وہ برقع پوش جلدی سے ہمارے گھر سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ میری بہو نے ادھر ادھر چل پھر کر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ محسن ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ پھر محسن میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بولی، محسن تم نے اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ آج تو تم موقع پر پہنچ گئے تھے نا؟ وہ بولا، امی کچھ ہی دنوں تک نورین بچہ جنم دے گی۔ میں غصے میں کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ دن انتظار کرنا چاہتا ہوں۔
میں چپ ہو کر رہ گئی۔ اس واقعے کو 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ میری بہو درد سے تڑپنے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے ہسپتال لے جائیں، وقت آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے محسن کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ ہم بہو کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ آج میرے پاس موقع ہی موقع تھا۔ میرے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جلدی سے نرس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر کہا کہ میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں اس کی صرف شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نرس نے بڑی حیرت سے میری جانب دیکھا تھا، پھر پیسوں کو دیکھ کر مان گئی۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کی بہو بچہ جنم دے دے تو میں پھر آپ کا کام کر دوں گی۔ 3 گھنٹے بعد نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نرس نے مجھے اشارہ کر کے کمرے میں آنے کو کہا۔ میں دبے قدموں اٹھ کر بہو کے کمرے میں گئی تو سامنے والا منظر دیکھ کر میری تو روح ہی جیسے نکلنے والی ہو، کیونکہ وہاں تو میری بہو نہیں بلکہ بیڈ پر پڑی شخصیت مجھے 25 سال پیچھے لے گئی۔ میرا نام عشرت ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے 5 بھائی تھے اور پھر میں اور میری چھوٹی بہن۔ ہم دونوں بہنیں بڑی لاڈلی تھی۔ گھر بھر میں ہر کوئی ہم سے بہت پیار کرتا تھا۔ چونکہ میں بڑی تھی اور گھر کی پہلی لڑکی تھی، اس لیے میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ میرا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا۔ میری پھوپھو کا بیٹا اور میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 2 سال بعد ہماری شادی ہونا تھی، مگر جب وقت آیا تو پھوپھو کا انتقال ہو گیا۔ اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں تو شرم و حیا کی وجہ سے اکبر کا ساتھ نہیں دے پائی، مگر میں نے یہ ڈیوٹی اپنی چھوٹی بہن نوشین کی لگا دی تھی۔ وہی اکبر کا خیال رکھتی تھی، میری جانب سے دلاسے دیتی تھی۔ جس دن پھوپھو کا 40واں تھا، میں نے ہی پورے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ اس شام جب میں تھک ہار کر چھت پر تھوڑا آرام کرنے گئی تو اکبر بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ وہ بولے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر کس بات کی معافی؟ پھر وہ رونے لگا، میں بھی رونے لگی تھی۔ میں بولی، یوں رونے سے پھوپھو کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اکبر بولا، میں جو کرنے والا ہوں اس سے تو امی کی روح تڑپ جائے گی۔ پھر اکبر میرے منہ پر مجھے 3 بار طلاق دے کر چلا گیا تھا، جبکہ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ آخر میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے؟ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی، تب نیچے سے شور آنے لگا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو پتا چلا کہ نوشین لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر نوشین کے کمرے میں گئی، وہاں ایک خط پڑا تھا۔ میری ہی نظر اس خط پر پڑی تھی۔ جب میں نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اور اکبر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اگر ہم نے گھر میں شادی کی بات کی تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا اور جدائی ہمارا نصیب ٹھہرے گی۔ اسلام میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اکبر نے عشرت باجی کو طلاق دے دی ہے۔ میں وہ خط پڑھ کر ڈہ گئی تھی۔ امی نے مجھ سے آ کر وہ خط چھین لیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے 5 بھائیوں کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا تھا۔ وہ مجھ سے وعدہ کرنے آئے تھے کہ وہ اکبر اور نوشین کو پتال سے بھی نکال کے لے آئیں گے اور انہیں کڑی سزا دیں گے، مگر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں بولی کہ آپ مجھ پر یہ ظلم ہرگز مت کیجیے گا، میں زندگی میں دوبارہ ان دونوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس دن کے بعد نوشین اور اکبر کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا اور میری زندگی کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ اگر آپ کی بچی میں اتنے ہی گن ہوتے تو اس کو طلاق ہی کیوں ہوتی۔ مجھے بہت بار دھتکار سہنا پڑی تھی۔ میں دن بھر سب سے چھپی رہتی، مگر جو ہی رات ہوتی میں اپنے دل کے زخموں کو ٹٹولنے بیٹھ جاتی، ساری رات روتی رہتی۔ پھر میرا امتحان ختم کر دیا گیا، میرے لیے شفیع کا رشتہ آ گیا اور میں شادی کر کے ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دنیا بھر کا پیار دیا، چاہت دی، محبت دی، مجھے مان دیا، سب کچھ دیا، لیکن میں اپنے اندر سے وہ تکلیف نہ نکال سکی جو مجھے میری بہن نے دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ہر لڑکی سے بچا بچا کر رکھتی، مجھے ہر عورت پر شک ہوتا تھا، اس لیے میں نے محسن کے لیے خود سے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ میں نے شادی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں بولی کہ تم ہی لڑکی دیکھ کر شادی کر کے بہو کو گھر لے آؤ، مگر میری ایک شرط ہے کہ لڑکی شریف ہو اور پردہ دار ہو۔ محسن نے میری بات کو پلو سے باندھ لیا۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ پردے دار لڑکی کو رخصت کر کے گھر لایا تھا، مگر آج اس لڑکی کے پردے کا بھی بانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے پوتے کو ہاتھوں میں لیا اور پیار کیا۔ محسن بھی بہت خوش لگتا تھا۔ 3 دن کے بعد بہو گھر آ گئی تھی۔ اب وہ بہتر لگتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے پوتے سے پیار کر رہی تھی۔ جب میں بولی، نوشین کیسی ہے، میری بہو کی صرف آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھی، ان میں بڑی بے چینی سی تھی۔ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ میں بولی، سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی، نشید تو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھی ہے، مرتے دم تک اس کے لبوں پر صرف آپ کا ہی نام تھا امی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے عشرت کی ہائے کھا گئی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس محبت سے اپنے رشتے گنوائے اکبر کو پانے کے لیے، مگر اکبر بھی میرا نہ بنا۔
نورین نشین اور اکبر کی بیٹی تھی۔ میں نے جب نرس سے کہہ کر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا تھا تو میں بستر پر نورین کی جگہ نشین کی جوانی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نشین تو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ نورین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں بولی کیا مطلب؟ نورین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں بولی کیا مطلب؟ نورین روتے ہوئے داستان سنانے لگی تھی۔ وہ بولی میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہر وقت اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہی پایا تھا، ہر وقت اپنے والدین کو لڑائی جھگڑے کرتے ہی دیکھا تھا۔ ابو امی سے بیزار رہتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے تم جیسے کوئلے کی خاطر عشرت جیسا ہیرا گنوا دیا۔ ابو آپ کو بول نہیں پائے تھے، آپ کے رکھ رکھاوے کے گرویدہ تھے۔ امی اسی غم کو دل سے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر میری اور محسن کی شادی بھی بڑی اچانک ہو گئی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر آئی اور آپ پر نظر پڑی تو میری پوری کائنات ہی ہل کر رہ گئی تھی، کیونکہ آپ کی بہت سی تصاویر ہمارے گھر میں بھی موجود تھی۔ میں نے محسن کو ساری داستان سنائی تو ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ میں ہر وقت برقع پہن کر رکھوں گی، ورنہ بلا وجہ آپ کو تکلیف ہوتی اور آپ مجھے طلاق دلوا دیتی۔ محسن نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے والد سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے یہ وعدہ نبھایا بھی تھا، مگر پھر ابو ضد کرنے لگے کہ وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ابو چھپ کر برقع پہن کر گھر آتے تھے۔ میں یہ بات محسن سے اس لیے چھپاتی تھی کیونکہ محسن مجھے میرے گھر والوں سے ملنے سے روکتے تھے۔ کیا تلخ ماضی میری نظروں کے سامنے گم گیا تھا۔ میں نورین سے بولی نورین، میں نے اپنے پوتے کی خوشی میں اکبر اور نشین کو معاف کیا۔ تم 100 دفعہ جا کر اپنے باپ سے ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے مرنے سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس گھر میں نہیں آنے دینا، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ نورین نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا۔ محسن نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے دل بڑا کر لیا۔ میں ماضی کے ایک برے واقعے کو دوبارہ اپنی زندگی اجاڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا اور پوتے پوتی ہی تو میری زندگی ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور تب تک ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔